الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم شهر عظيم أتاكم شهر مبارك قابل صد تکریم لائق صد احترام سامعین مکرم، اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق مالک رازق ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہم سب کو ایمان کے ساتھ اپنے پاس لے کے جائے اور دنیا سے اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہماری زبانوں پہ اللہ توحید کا اخلاص والا کلمہ جاری فرمائے۔ میرے لیے یہ بہت مشکل گھڑی ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے کچھ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی سعادتوں والا، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آمد سے پہلے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ چند باتیں اس کے متعلق گزارش کرنے کی کوشش کروں گا، اس نیت سے کہ جو کچھ میں کہوں اللہ رب العزت
اس کو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، میرے والدین اور میرے اساتذہ کے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنائے، توشہ آخرت بنائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے کچھ کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں اور آپ کو بھی کرنے ہیں۔ وہ کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام یہ ہے، ابھی سے ہی اپنے دلوں کی صفائی کر لیں۔ جو شخص دل کی صفائی کیے بغیر رمضان کے مہینے میں داخل ہو گیا، وہ رمضان کی عظمتوں سے، رمضان کی سعادتوں سے اور رمضان کے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سلسلہ صحیحہ میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کہ ہاں سوموار کے دن اور جمعرات کے دن انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک کے اور سوائے مشاہن کے۔ یعنی وہ انسان جس کی زندگی میں شرک موجود ہے، اس انسان کی بخشش نہیں ہوتی، اور ایسا انسان جس کا دل صاف نہیں ہے، جس کے دل میں نفرت ہے، کدورت ہے، عداوت ہے، اس انسان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ دو قسم کے انسان ایسے ہیں جو بخشش سے محروم ہیں، مغفرت سے محروم ہیں۔ تو ایک ہی وجہ یہ ہے کہ ایک بخشش سے محروم اس لیے ہو گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور دوسرا اس لیے محروم ہو گیا کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے مسلمان بھائی کا کینہ اور اس کی نفرت اور اس کی عداوت کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ سینہ جب تک صاف نہیں ہوگا، جب تک یہ پاک نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ بخشش، یہ مغفرت اللہ رب العزت کی انسان کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم یہی قدورت بھرے سینے لے کے رمضان میں جائیں گے نا، تو رمضان کی فیوز و برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلا کام تو یہ کر لیں کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی چپکلش ہے، کوئی مسائل ہیں، تو ابھی سے ختم کر لیں۔ ابھی سے ہی اگر آپ کسی سے ناراض ہیں اور روٹھے ہوئے ہیں، اسے منا لیں اور اس کو منا کے اس سے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، سَيَطْلَعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ابھی ابھی مسجد کے اس دروازے سے ایک شخص داخل ہوگا، جس نے جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظریں اس دروازے پہ ہیں کہ وہ کون سا ایسا خوش نصیب ہے، وہ کون سا ایسا بختور انسان ہے جس کو اللہ نے اتنی شان دے دی ہے، اتنی عظمت دے دی ہے کہ اسے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے جنت کی بشارت مل گئی۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، ایک صحابی داخل ہوئے، وضو کیا ہوا ہے اور داڑھی سے پانی کے قطرات زمین پہ گر رہے ہیں، ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے ہیں، جوتے پکڑے اور لا کے مسجد کے ساتھ ایک جگہ پہ رکھ دیے، 2 رکعت نماز ادا کی اور چل دیے۔ اگلا دن ہوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، میرے صحابہ،
سَيَطْلَعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آئے گا، جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ صحابہ کی نظریں پھر مسجد کے دروازے پہ ہیں، وہی شخص آیا، وہی کیفیت ہے، وضو کیا ہوا ہے، پانی کے قطرات داڑھی سے گر رہے ہیں، ہاتھ میں جوتے ہیں رکھے، 2 رکعتیں پڑھی، چل دیے۔ جب تیسرا دن ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اس دروازے سے ایک انسان آنے والا ہے، جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو۔ صحابہ کرام کی نظریں مسجد نبوی کے دروازے پہ ہیں، وہی شخص آتا ہے، وہی کیفیت ہے، پانی کے قطرات گر رہے ہیں، ہاتھوں میں جوتے ہیں رکھے، نماز پڑھی اور جانے لگے۔ ایک صحابی ان کے پیچھے ہو لیے، ان کے ساتھ گئے، کہتے ہیں کہ میری کچھ ناراضگی ہوئی ہے اپنے والد صاحب سے، تو میں 3 دن تک آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے، آؤ جی، بسم اللہ۔ نیت یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس وہ کون سی نیکی ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کو 3 دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جنت کی مسلسل بشارت ملی، اس کے پیچھے کوئی نیکی اس کی ضرور ہے۔ مقصد یہ تھا 3 دن اس کے پاس رہوں گا، اس کے اعمال کو دیکھوں گا اور پتہ چل جائے گا اس کے پاس کون سی نیکی ہے۔ 3 دن اس کے پاس رہے، کوئی ایسا عمل نظر نہ آیا جو اس کے اندر موجود ہو اور میرے اندر موجود نہ ہو۔ جو کام وہ کرتا ہے، صحابی کہتے ہیں وہی کام سارے میں بھی کرتا تھا۔ تو 3 دن کے بعد میں اس سے پوچھنے لگا کہ بھائی بات سنو، میری اپنے والد سے کوئی چپکلش نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، میں تمہارے پاس 3 دن اس لیے رکا تھا کہ آپ کو مسلسل اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زبان سے جنت کی 3 دن مسلسل خوشخبری ملی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہے نا۔ وہ وجہ تلاش کرنی تھی لیکن مجھے ملی کوئی نہیں ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں وہی آپ کرتے ہیں، تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو کام آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، آپ کو خوشخبری مل جائے اور میں محروم ہو جاؤں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جو کچھ تو نے دیکھا یہی میرے پاس ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ اچھا، یہ صحابی مایوس دل کے ساتھ واپس پلٹے تو وہ صحابی آواز دیتے ہیں کہ پریشان نہ ہوں، ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے، شاید وہ وجہ ہو، اور وہ یہ ہے لا اجد فی قلبی غلا لاحد من المسلمین، میں نے اپنے دل کو اس طرح صاف کیا ہوا ہے کہ میں نے آج تلک کسی مسلمان کی نفرت کو اپنے دل میں داخل ہونے ہی نہیں دیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں ذلک الذی بلغک، یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو یہ مقام دلا دیا ہے، تستطیعہ ولا استطیعہ، تمہارے اندر اس کام کو کرنے کی ہمت اور طاقت ہے، میرے اندر یہ کام کرنے کی ہمت و طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دلوں کی صفائی یہ اس قدر ضروری ہے کہ یہ انسان کو جنت کا مالک بنا دیتی ہے، اس لیے اپنے دلوں کو صاف کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ دل صاف کیے بغیر اگر نمازیں پڑھتے رہے، نفرت رکھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، تو سنن ابی داؤد کی روایت کہتی ہے جو انسان اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے اور یہ ناراضگی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، ذاتی معاملات کی وجہ سے ہے، اور اس ناراضگی کو لیے ہوئے اگر 3 دن سے زائد گزر گئے اور یہ انسان صلح کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، دخل النار، یہ اللہ کی جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ ہر جگہ پہ جائیں تو کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہیں،
ان اصولوں میں سے ایک اصول جو اللہ نے اپنی جنت کے لیے بنایا ہے وہ یہ ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو اپنے رشتہ داروں کا کینہ پالے ہوئے ہے اور ان سے تعلق توڑے ہوئے ہے، اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے انسان کا داخلہ جنت میں نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ دل صاف کر لے۔ اگر یہ دل صاف نہیں ہے تو پھر پڑے ہوئے رکھے ہوئے روزے، نمازیں پڑھی ہوئیں اور زکوٰۃ دی ہوئی اور دیگر نیک اعمال کیے ہوئے، کہ اللہ کے ہاں ان کی پھر وہ حیثیت نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے۔ اس لیے دلوں کو صاف کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا کام جو مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، رمضان میں داخل ہونے سے پہلے پہلے یہ کام سارے کرنے ہیں۔ کیوں؟ سلف کہا کرتے تھے کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ ایسے ہے جیسے کسان زمین کے اندر بیج بوجھتا ہے۔ کسان زمین میں بیج بر وقت بوئے گا تو فصل اس کی تیار بر وقت ہوگی۔ اگر اس نے وہ بیج جو بونے کا ٹائم تھا، جس کو بجائی کہتے ہیں پنجابی میں، وہ ٹائم اس نے گزار دیا، جو زمین کی نمی کا وقت تھا اس نے ضائع کر دیا، 2-3 ماہ کے بعد اس نے زمین میں کچھ کاشت کیا تو وہ اگے گا نہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، الٹا اس کا بیج بھی ضائع جائے گا، اس کے ہل چلائے ہوئے، اس کی محنت کی ہوئی، کھاد لگائی ہوئی، سب بیکار اور ضائع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو بجائی کی ہے وہ بر وقت نہیں کی ہے۔ تو رجب کا جو مہینہ ہے یہ بجائی کا مہینہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ اسی مہینے سے وہ رمضان کی تیاری کرتے تھے، اسی مہینے کے اندر سے وہ اپنے ایمان کے اندر اور اپنے دلوں میں ایمان کے بیج کو مزید پختہ کرتے تھے۔ اور شعبان کا مہینہ جو اپنے اختتام کی طرف ہے، یہ پانی لگانے کا مہینہ ہے۔ اگر کھیتی کو پانی نہ لگایا جائے تو پھر کھیتی میں جتنا مہنگا بیج بویا ہو، مہنگی سے مہنگی کھاد لگائی ہو، بہت محنت کی ہو، بڑے ہل چلائے ہوں، زمین کو بالکل ہموار کیا ہو، نرم کر دیا ہو، وہ بویا ہوا بیج کسی فائدے کا نہیں ہے جب آپ نے اس کو پانی نہیں دیا۔ جب بر وقت آپ نے اس کو پانی نہیں لگایا تو آپ کو وہاں سے فصل نہیں ملے گی۔ یہ شعبان کا مہینہ اپنے ایمان کو پانی دینے کا مہینہ ہے۔ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کا مہینہ ہے، اور جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تو کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جا کے بجائی ہی رمضان کے اندر شروع کرتے ہیں۔ سلف کہا کرتے تھے نہیں، یہ تو اپنا بیج کاٹنے کا مہینہ ہے، جو فصل بوئی ہے پک کے تیار ہو گئی ہے، اب اسے کاٹنے کا مہینہ۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اپنے ایمان کے لیول کو ابھی سے ہم اب بلند نہیں لے کے جائیں گے، جہاں لے کے جانا چاہیے، جہاں کھیتی لہلہاتی ہے، پک کے تیار ہوتی ہے، پھر وہ کاٹنے کے قابل ہوتی ہے، فائدے کے قابل ہوتی ہے، اگر رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے ایمان کے لیول کو اور دل کے لیول کو ابھی سے اونچا لے جائیں، تاکہ جب رمضان آئے تو آپ صحیح معنوں میں اس کی جو فصل ہے، اس کی جو برکات ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، صحیح معنوں میں وہ حاصل کر سکیں، ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے توبۃ النصوح۔ اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اس مہینے کے اندر داخل ہوں۔ یہ نہیں کہ رمضان آئے گا تو پھر ہم معافی مانگ لیں گے، ابھی سے ہی اپنے آپ کو توبہ کے لیے ابھی سے ہی کریں، توبہ اپنے آپ کو ابھی سے آمادہ کریں۔ کیوں؟ توبہ کرنے سے اللہ انسان پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں مثال دے کے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پہ کتنا خوش ہوتے ہیں، جیسے ایک انسان ہو، جنگل میں جا رہا ہو، سواری پہ بیٹھا ہو، سواری پہ سوار ہو، اور اس کی سواری پہ اس کا سارا ساز و سامان، کھانے پینے کا مکمل سامان سواری پہ موجود ہے۔ اس نے سواری باندھی، کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا درخت کے سائے میں، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کی سواری موجود ہی نہیں ہے۔ سواری بھی گئی،
سامان بھی گیا، کھانے پینے کا سامان بھی گیا، جنگل بہت بڑا ہے، تو لگتا ہے کہ اب ٹائم آخری آ گیا ہے۔ قد آئیس من راحلتی، وہ شخص اپنی سواری کے ملنے سے مایوس ہو جاتا ہے، امیدیں توڑ بیٹھتا ہے، اب نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا فبین ہوا کذالک، ابھی وہ اسی سوچوں میں گم ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اذا ہوا بہا قائمۃ عندہ، اس کی سواری اس کے سرہانے پہ کھڑی ہے، اور اخذ بخطامہا، اس کی لگام کو پکڑ کے کہتا ہے شدت خوشی میں، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ الفاظ جو کہنے تھے خوشی میں الٹ پلٹ کر جاتا ہے، خوشی کے اندر آ کے یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، وہ یہ کہنے کی بجائے خوشی میں یہ بول بیٹھتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ فرمایا جس قدر اس کو خوشی ہوئی انتہا درجے کی کہ الفاظ کیا بولنے ہیں وہ اس کو یاد ہی نہیں رہا، بھول گیا، اللہ رب العزت کو اس سے بھی زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ توبہ کرتا ہے۔ میرے بھائیو، توبہ کیے بغیر رمضان میں داخل نہ ہوں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین کے اندر نقل کیا ہے، ایک حکایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کسی اللہ والے نے ایک شخص کو دیکھا، ایک بچے کو دیکھا، رأى في بعض السكك باب قد فتح، اس نے دیکھا گلی کے اندر وہ جا رہا ہے، دروازہ کھلتا ہے، وخرج منه صبي، اس دروازے سے ایک بچہ باہر نکلتا ہے، بچہ باہر نکلا، یستغیث ویبکی، وہ رو بھی رہا ہے اور فریاد بھی کر رہا ہے، اپنی ماں سے فریاد کر رہا ہے، اپنی ماں کے سامنے کہہ رہا ہے مجھے گھر سے نہ نکالیں، لیکن اس کی والدہ اسے گھر سے نکال دیتی ہے، وَأُمُّهُ خَلْفَهْ تَطْرُدُهُ، اس کی ماں اس کے پیچھے ہے، اس کو دھکیلتے دھکیلتے اس کو دروازے سے نکال دیتی ہے، اور فَأَغْلَقَتِ الْبَابَ فِي وَجْهِهِ، اپنے لخت جگر کو دروازے سے نکالنے کے بعد دروازے کو بند کر دیتی ہے اور خود گھر میں چلی گئی۔ فَذَهَبَ الصَّبِيُّ غَيْرَ بَعِيدٍ، بچہ بھی روتے ہوئے غصے کے عالم میں تھوڑا سا آگے گیا، ثم تفکر، پھر سوچنے لگ گیا کہ میں کہاں جاؤں گا، اس دنیا میں میرے پاس اگر کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ یہی تو گھر تھا جہاں سے ماں نے نکال دیا، یہاں سے نکلنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا۔ بچہ واپس آیا، فلم یجد مأوًا غیر البیت، اسے لگا کہ اس گھر کے سوا میرے پاس اور کوئی جگہ رہنے کی نہیں ہے۔ بچہ واپس آیا، فرجع مکسور القلب حزینا، دل ٹوٹا ہوا ہے کہ کیسے واپس جاؤں، دھکے مار مار کے ماں نے نکالا باہر، دل غم سے بھرا ہوا، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس کے علاوہ رہنے کی میرے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اب واپس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ واپس آیا، فرجع فوجد الباب مرتجا، کیا دیکھتا ہے دروازہ تو بند ہے۔ اس نے سوچا ہوگا نا شاید ماں کو ترس آ گیا ہو، ماں نے جو ہے وہ کنڈی کھول دی ہو، لیکن دروازہ بند ہے، اب جاؤں تو کہاں جاؤں۔ وضع خدہ علی عتبۃ الباب، اس نے دروازے کی جو چوکھٹ تھی اس پہ اپنی رخسار رکھی، اسے اپنا تکیہ بنایا اور دروازے کے اندر ہی باہر سو گیا، اس کی چوکھٹ کو تکیہ بنا کے۔ تھوڑی دیر گزری، اس کو نیند آئی، خرجت امہ، ماں بھی تو پھر ماں ہوتی ہے نا، ماں کا دل بے چین ہوا، اسے بھی لاحق ہوا کہ پریشانی کہ میرا بیٹا کدھر گیا، کہاں جائے گا، رہنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ تو والدہ بھی واپس آئی، جب اس نے دروازہ کھولا
تو کیا دیکھتی ہے؟ فلما رأته على تلك الحال، جب اپنے بچے کو زمین پہ ننگے فرش پہ لیٹا ہوا دیکھا کہ وہ سو رہا ہے، ماں تھی نا، تو فرماتے ہیں لم تملک ان رمت نفسها، وہی ماں جس نے دھکے مار مار کے باہر نکالا تھا، جب اپنے بچے کو اس حال میں دیکھتی ہے تو اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اس پہ گر پڑتی ہے، اس کو چومنے لگ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے اے میرے بچے، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ میرا بیٹا میری نافرمانی نہ کیا کر، میرے حکم کی مخالفت نہ کیا کر، جو میں کہوں وہ کیا کر، لیکن اے میرے بچے تو میری بات نہیں مانتا ہے، لیکن میری شفقت نے اب تجھے اس حال میں دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں جب میں نے وہ حال دیکھا کہ یہ ماں ہے، یہ اس کا بچہ ہے، اس نے ماں کی نافرمانی کی تھی، اس نے معافی بھی نہیں مانگی، صرف واپس اس دروازے پہ آیا ہے جہاں یہ رہ رہا تھا، اور ماں کا دل کتنا نرم ہوا کہ ماں اپنے سارے غصے کو بھول کے اس کو پیار کر رہی ہے، اس کو چوم رہی ہے، اس کو سینے سے لگا رہی ہے۔ تو اللہ کا نافرمان جب اس کے دروازے پہ آتا ہوگا تو اللہ کی رحمت کس قدر جوش میں آتی ہوگی، اللہ کی رحمت کا کیا حال ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ اس کو تو 100 رحمتوں میں سے وہ ایک رحمت جو اللہ نے ساری دنیا میں بانٹی ہے، ساری مخلوقات میں بانٹی ہے، اس ایک رحمت کا کچھ حصہ اس ماں کو ملا ہے، اور یہ اپنے نافرمان بچے کو اس طرح پیار کر رہی، محبت کر رہی، صرف اس کے پلٹ آنے کی وجہ سے۔ تو جو اللہ جس نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں، جو قیامت کو اپنے بندوں پہ کرنی ہے، اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، شیطان ہمیں مایوس تو کرتا ہے، کس منہ سے معافی مانگے گا اب اللہ سے، کس منہ سے معافی مانگے گا؟ تو نے تو یہ بھی کیا، تو نے تو وہ بھی کیا، تو نے ایسے بھی کیا، تو نے ویسے بھی کیا۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ معافی مانگنا تو دور کی بات ہے، اگر معافی کا خیال بھی انسان کے دل میں آ جائے اور باقاعدہ توبہ ابھی نہ کر پائے تو اللہ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ مشہور قصہ آپ نے وہ سنا ہے، 99 آدمیوں کو مارنے والا، جب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک کو مارا جائے تو بخشش نہیں ہوتی، تو نے تو 99 مار دیے۔ ایک اپنے عالم کے پاس گیا، اس سے پوچھتا ہے کہ میری کوئی توبہ کی صورت ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ تلوار نکالی، اس کا بھی سر قلم کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ کچھ وقت گزرا، پھر دل میں خیال آیا ایک بندہ مار دیں تو معافی نہیں، تو نے 100 پورے مار دیے۔ کسی اچھے عالم کے پاس گیا، اس سے کہتا ہے بھئی یہ گناہ ہوا ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، بتاؤ توبہ، حل لی من توبہ، میری کوئی توبہ کی صورت نکل سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، تیری توبہ کی صورت یہی ہے کہ تو یہاں سے نکل جا، یہ بستی چھوڑ دے، اور فلاں ایک اور بستی ہے، وہاں سب نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، عبادت گزار رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کے پاس جا کے رہو، شاید اللہ اس طرح تمہیں معاف کر دے۔ اس نے وہ اپنا گھر چھوڑا، اپنی زمینیں چھوڑیں، اپنا وطن چھوڑا، چل نکلا اپنی بستی سے۔ ابھی تھوڑا راستہ طے کیا تھا کہ موت کا وقت آ گیا، اجل آئی، فرشتہ آیا، ملک الموت، روح قبض کی اور لے کے چل دیا۔ اب وہ جو جنت کے دربان ہیں وہ بھی آ گئے اور جہنم کے داروغے ہیں وہ بھی آ گئے اور آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ جہنم کے داروغے کہتے ہیں اس نے 100 بندہ مارا ہے، ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے، اور دربان جنت کہتے ہیں کہ نہیں، یہ توبہ کے لیے نکلا تھا تو ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ ان کی آپس میں تکرار ہو رہی ہے۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، جاؤ ان کے پاس، انہیں کہو لڑو نہیں، قیسوا ما بینہما، حساب لگا لو، اس بستی کی طرف نکلا ہے اس کا فاصلہ بھی ماپ لو، اور جدھر جا رہا ہے اس کا فاصلہ بھی ماپ لو، اگر جدھر سے نکلا ہے ادھر قریب ہے تو جہنم میں لے جاؤ، اور اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہے جدھر جا رہا تھا تو جنت میں لے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے تھا تو وہ اس بستی کے قریب جس بستی سے نکلا تھا، اس کے قریب تھا،
اور جانا اس کو پھر جہنم میں چاہیے تھا نا، اللہ نے اصول تو یہی دیا تھا، لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا التئمی، تو میرے حکم کی پابند ہے، سکڑ جا، جس طرف سے یہ نکلا ہے اس طرف سے اس کو دور کر دے، جس طرف کو جا رہا ہے اس کے قریب کر دے۔ فرشتوں نے زمین کو ماپا، ایک بلشت اس بستی کے قریب اس کا فاصلہ زیادہ تھا اس بستی سے، اللہ کی جنت کا مہمان بن گیا۔ 100 بندے مارے ہیں اور ابھی باقاعدہ توبہ کی نہیں ہے، توبہ کی غرض سے نکلا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر صحیح معنوں میں رمضان سے فائدہ لینا ہے تو پھر ابھی سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ سے سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ جب اس انداز سے رمضان میں جائیں گے آپ کو عبادت کے اندر لذت نصیب ہوگی، آپ کی زندگی کا یہ رمضان پچھلے رمضانوں سے بہتر ہوگا۔ اور تیسرا جو کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے، جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، وہ بہت ہی اہم کام ہے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ رمضان کے اندر روزہ رکھ لیتے ہیں بچے، بڑے، جوان، خاص کر کے نوجوان طبقہ، اور پھر وہ روزے کی بھوک اور پیاس کو کم کرنے کے لیے کرتے کیا ہیں، سارا دن موبائل پہ بیٹھے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں، فیس بک چلائی ہوئی ہے، واٹس ایپ چلایا ہوا ہے، یوٹیوب پہ چل رہا ہے سب کچھ۔ اپنے وقت کا ضیاع ان چیزوں میں نہ کیجیے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ کس قدر قیمتی ہے، آئیے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے بعد سمجھاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کرام میں بھائی چارہ قائم کیا، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ بھائی بنانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کے یہ دونوں صحابی، کچھ وقت گزرتا ہے، ایک اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور دوسرا 7 دن یا اس کے قریب قریب، حدیث میں لفظ ہیں جمعہ او نحوہ، ایک جمعہ کے بعد یا اس کے قریب قریب دنوں کے بعد وہ بھی اللہ کے پاس چل دیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ جو بعد میں فوت ہوا ہے نا، اس کے لیے تم کیا دعا کر رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو اس کے بھائی کے ساتھ جنت میں جگہ دے دے۔ اس کا وہ بھائی جو 1 ہفتہ پہلے شہید ہوا ہے، ظاہر بات ہے شہید کا اپنا مقام ہے، تو اس کے ساتھ جگہ دے دے۔ فرمایا واہ سبحان اللہ، این صلاتہ بعد صلاتہ و این صومہ بعد صومہ۔ یہاں سے شارحین نے یہ اشارہ دیا ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ دونوں کی جو وفات تھی وہ رمضان میں تھی، وہ 1 ہفتہ رمضان کا کم اس نے پایا اور شہید ہو گیا، اور اسے رمضان کا 1 ہفتہ زیادہ نصیب ہوا، لیکن یہ فوت اپنی طبعی موت ہوا ہے، بستر پہ فوت ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اس کو اتنے روزے زائد ملے ہیں، اس کا درجہ شہید سے اتنا اونچا ہے جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس قدر قیمتی ہے، یہ گھڑیاں اس قدر مبارک ہیں، یہ گھڑیاں اس قدر قیمتی ہیں، اللہ ہمیں بھی صحت سلامتی کے ساتھ یہ گھڑیاں زندگی میں بار بار نصیب فرمائیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ 1 مہینے کے لیے اپنا موبائل صرف ضروری استعمال کے لیے بس محدود کر دیں، اگر ہو سکے تو سادہ موبائل لے لیں، بس کال آئی کرنی ہے سننی ہے بس، کیونکہ یہ جس کے ہاتھ میں ہے سمجھو شیطان اس پہ سوار ہے، الا من رحم ربی۔ یاد رکھیے گا، اگر رمضان آنے کے بعد بھی ہم نے اس کا غلط استعمال نہ چھوڑا، اس میں اپنا ٹائم ضائع کر دیا، برباد کر دیا وقت کو، اور یہ قیمتی لمحے ضائع کر دیے، تو پھر حدیث کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، نیکیوں کے اتنے پہاڑ ان کے پاس ہوں گے جتنا تہامہ کے پہاڑ ہیں۔ وہ علاقہ تھا اس میں پہاڑیاں پہاڑیاں، اونچے اونچے پہاڑ تھے، جس قدر وہ علاقہ دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں نظر دوڑائیں پہاڑی پہاڑ ہیں، پہاڑی پہاڑ ہیں، ان کے پاس بھی دائیں بائیں آگے پیچھے نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے، لیکن
فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْصُورًا، اللہ ان نیکیوں کو اڑا کے ایسے راکھ بنا دیں گے جیسے ہوا چلے تو راکھ دائیں بائیں بکھر جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، ان کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ فرمایا ہم من اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری نسل میں سے ہوں گے، اہل ایمان میں سے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا پھر نیکیاں ضائع کیوں ہو گئی؟ فرمایا قوم اذا خلو انتہکوا بمحارم اللہ، یہ ایسے لوگ تھے، یہ ایسے لوگ ہیں جو خلوت میں جب جاتے تھے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیا کرتے تھے، جن کی تنہائیاں پاک نہیں تھیں، خلوت میں بیٹھ کے ان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا، خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی بغاوتیں کرنے والے اور نافرمانیاں کرنے والے، ان کے کوئی عمل کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے بھائیوں، رمضان سے پہلے پہلے اگر کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی بزرگ، ماں، بہن، کوئی بھی ایسا ہے، حسن ظن ہے کہ ہم میں سے انشاءاللہ ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی انسان کچھ نہ کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے، تو ابھی سے تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنا وقت آج سے اس کو ضائع نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس لمحے کو، اس وقت کو قیمتی بنانا ہے، اور یہ اپنی عادتیں ٹائم ضائع کرنے والی ختم کر کے پھر ہم نے رمضان میں داخل ہونا ہے۔ ابھی سے اپنا ذہن بنائیں گے تو پھر جا کے بات بنے گی۔ اگلا عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر اگر آپ سے ہو سکے، جہاں آپ نے انفرادی عبادات کرنی ہے، انفرادی عبادات سے مراد ایسی عبادات جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، نماز اللہ اور بندے کے درمیان، روزہ اللہ اور بندے کے درمیان، قرآن مجید کی تلاوت اللہ اور بندے کے درمیان ہے، قیام اللیل اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، فرائض کے بعد جو اللہ نے چیزیں فرض کی ہیں نا، لازم کی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لازم، ان کے بعد جس عمل کی فضیلت، عظمت سب سے بڑھ کر ہے اور سب سے زیادہ ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے کہ ایسی نیکی کو اختیار کرنا جس نیکی سے اللہ تو راضی ہو ہی ہو، اس نیکی سے کسی انسان کا، کسی مخلوق کا بھلا آپ کر دیں، اس عمل پہ آپ نے اس رمضان میں بہت توجہ دینی ہے۔ اس میں ہم سست ہیں۔ ہم رمضان سے فائدہ کیسے لیتے ہیں؟ روزہ رکھیں گے، تلاوت کریں گے، تراویح پڑھیں گے، قیام اللیل کا بندوبست کریں گے، اس طرح کے کاموں پہ ہماری محنت ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے۔ بلا شبہ یہ کام بڑے اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ توجہ ایسے عمل کو دینی ہے جس عمل سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اس کی میں چند ایک مثالیں بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ مثلا ان اعمال میں سے ایک عمل ہے افطار الصائمین، آپ کسی کا روزہ کھلوا دیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، رب نے پیسہ دیا ہے، تو آپ کسی غریب کو جو حقدار ہے، جو بیچارہ اس کے بچے، آپ کو پتہ ہے میرے محلے کے اندر ہم روز فروٹ کھاتے ہیں، اچھی چیزیں کھاتے ہیں، روزانہ گوشت پکاتے ہیں، یہ میرا بھائی، یہ میرا ملازم، یہ میرا دوست، یہ میرا جاننے والا، یہ میرا ساتھی، یہ میرا خلوت جلوت کا ساتھی، یہ میرا مومن بھائی، اس کی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ گھر میں پھل لے کے آئے، اپنے بچوں کو پھل کھلا سکے، اپنے بچوں کو گوشت دے سکے، گوشت کھلا سکے۔ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کو اس پر توجہ ضرور دینی چاہیے۔ یہ عمل کتنا عمل ہے، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ وقت کے عظیم محدث ہیں، وقت کے عظیم امام ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حج کیے ہوئے ہیں کتنی مرتبہ، نفلی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، وہ آپ نے کر لیا، اس کے بعد سارے نفلی ہیں۔ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ساتھی ساتھ ہیں، ایک گاؤں سے گزرے، جا رہے ہیں سفر حج پہ، ایک گاؤں سے گزرے تو کیا دیکھا؟ ایک گھر سے، وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا کچھ دیر کے لیے، ایک گھر سے ایک بچی آئی 10-12 سال کی، اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور اس نے چپکے سے جو کوڑا کرکٹ والی جگہ جس کو اروڑی بولتے ہیں پنجابی میں،
وہاں سے ایک مردہ مرغی کو اٹھایا جو پڑی ہوئی تھی وہاں پہ، اور لے کے چپکے سے چھپ کے اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑ گئی، دیکھا اس کو، اس کے پیچھے ہو لیے، جس گھر میں وہ داخل ہوئی وہاں جا کے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، جی کون؟ کہا کچھ بات کرنی ہے، کہیں؟ کہا آپ کو پتہ یہ گھر مسلمانوں کا ہے کہ کافروں کا؟ عورت کی آواز آئی، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، کافر کیوں؟ تو کہا کیسے مسلمان ہو آپ کو پتہ نہیں کہ مردار حرام ہے؟ میں نے بھی دیکھا ہے بچی مردہ جانور لے کے اپنے گھر میں آئی ہے، آپ مردار کھاتے ہیں، کیسے مسلمان ہیں آپ؟ عورت کی آواز بند ہو گئی، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا پوچھنے والے کیا پوچھتے ہیں؟ یہ میری بچیاں ہیں، یتیم ہیں، ان کا باپ فوت ہو گیا ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، اب حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم مردار کھانے پہ مجبور ہو چکے ہیں، گھر میں فاقے اتنے ہیں کہ مردار کھانے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہاں گئے؟ ہاں یہ کیا؟ اپنے سیکٹری کو بلایا، کہا میرا اور آپ کے حج کا جو خرچہ تھا نا وہ سارا خرچہ لے کے آؤ۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا لے کے آؤ نا۔ لائے، وہ پیسے پکڑے، اس عورت کو پکڑا دیے، وہ دیناروں کی بھری ہوئی، سونے کے سکوں کی بھری ہوئی تھیلی اس عورت کو دے دی، کہا یہ لو اپنے بچوں کا پیٹ پالو، اللہ حافظ۔ سیکٹری کہتا ہے جناب یہ کیا، حج نہیں کرنا؟ کہا ہم نے اپنا فرضی حج پہلے کیا ہوا ہے، نفلی بھی کئی کیے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ کام ہے۔ سمجھیں کہاں حج کرنا اور کہاں جو بھوک سے مر رہے تھے ان کو کھانا کھلانا۔ حج اللہ اور بندے کے درمیان ہے بس، لیکن یہ نیکی جہاں اللہ اور بندے کے درمیان تھی وہاں کسی کی جان بھی بچ رہی تھی، کسی مخلوق کا فائدہ بھی ہو رہا تھا۔ وہاں سے واپس آ گئے، جب واپس آئے نا تو وہ قافلے والے جو ساتھ تھے وہ آگے چلے گئے حج کرنے کے لیے۔ جب وہ حج کر کے واپس آئے تو کیا کہتے ہیں امام صاحب، ہم جب عرفات میں گئے تھے نا تو ہم نے وہاں بھی آپ کو دیکھا تھا، ہم جب مزدلفہ میں گئے تھے تو وہاں بھی ہم نے دیکھا تھا آپ کو، ہم جب فلاں جگہ پہ گئے تھے تو وہاں بھی ہمیں نظر آ۔ وہ تو گئے ہی نہیں امام صاحب، تو وہ تو واپس چلے گئے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ان کی شکل میں کہ جاؤ میرے عبداللہ بن مبارک کی طرف سے تم حج کر کے آؤ۔ اور ابن مبارک کو خواب آئی، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، جتنے لوگوں نے بھی اس سال حج کیا ہے اللہ نے سب سے پہلے جس کا حج قبول کیا ہے اس کا نام عبداللہ بن مبارک ہے، جنہوں نے کیا ہی نہیں ہے وہیں سے واپس چلے گئے تھے۔ نفلی عمل سے بھی زیادہ اس عمل کی فضیلت ہوتی ہے جس میں کسی کا فائدہ ہو، خواہ وہ آپ پر فرض نہ بھی ہو، اس کو عمل متعدی کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں۔ اس پہ توجہ دیں اس رمضان میں، اگر آپ اس رمضان میں ایسے اعمال پہ توجہ دیں تو آپ جان جائیں گے کہ آپ کی زندگی کا یہ رمضان زندگی کے تمام رمضانوں سے قیمتی ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی احادیث میں مثالیں بھری پڑی ہیں، میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت، بدکارہ تھی، زانیہ تھی، زنا کرنے والی، صحیح بخاری کی روایت ہے، جا رہی ہے سفر پہ، جنگل آیا، پیاس لگی، ایک کنواں تلاش کیا۔ کنواں اس دور میں دو ٹائپ کے کنویں تھے، ایک وہ تھے جس میں ڈول کے ذریعے پانی نکالتے تھے، اور ایک کنواں ہوتا تھا خاص صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کہ مسافر یہاں سے پانی پئیں۔ تو اس کنویں کے اندر ڈول نہیں ہوتا تھا، انہوں نے کنویں کی دیوار کے ساتھ سیڑھیاں بنائی ہوتی تھیں، ان سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتر کے ایک ہاتھ سیڑھی پہ رکھنا ہے، پھر اگلا ہاتھ اگلی سیڑھی کو پکڑنا ہے، اس طرح نیچے اترتے تھے، اور پانی کی تہ کے پاس پہنچ کے اپنے چلو سے ایک ہاتھ سیڑھی کو پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے چلو بھر بھر کے پانی جو ہے وہ پی رہے تھے۔ تو ایسا ہی کنواں تھا، وہ نیچے اتری، اس نے پانی پیا، پانی پی کے جب پیٹ بھر لیا تو باہر نکلی، کیا دیکھتی ہے؟ ایک کتا جو ہے اس نے زبان باہر نکالی ہوئی ہے اور گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میری بھی جان ہے اور اس کی بھی جان ہے، میری بھی روح ہے اور اس کی بھی روح ہے، جیسے مجھے تکلیف ہے اس کو بھی ہے، اب اس کو پانی کیسے پلاؤں؟ ڈول تو ہے نہیں،
نیچے سے پانی کیسے باہر لے کے آؤں؟ میرے پاس کوئی کپڑا، کوئی سامان نہیں ہے، کوئی برتن نہیں ہے۔ اس نے چمڑے کے جوتے پہنے ہوئے تھے، وہ جوتے اتارے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا، اور ایک روایت میں یہ ہے اس نے وہ چمڑے کے جوتوں میں نیچے اتر کے پانی بھرا، اور وہ جوتے اس نے اپنے منہ میں اٹھا لیے تاکہ پانی نیچے نہ گر جائے، اور ہاتھوں کے ساتھ اوپر چڑھ آئی، اس نے آگے کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے، زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر کے اللہ نے جنت کا داخلہ نصیب کر دیا۔ یہ ہے وہ عمل جس سے کسی کا بھلا کر دے۔ کسی کا بھلا کرنے والا عمل اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ اس رمضان میں آپ نے اس عمل پہ توجہ زیادہ دینی ہے۔ باقی جس طرح کر رہے ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، یہ نہیں کہ وہ چھوڑنے ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن زیادہ توجہ اس عمل پہ دینی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جب انسان فوت ہوتا ہے نا تو 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو بعد میں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ۔ اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کر گیا، خود تو قبروں میں چلا گیا ہے، لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، اس کا جب تک وہ کام چلتا رہے گا اس کو قبر میں پڑے ثواب ملتا رہے گا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا ایک ظاہری مفہوم تو یہی ہے جو ہم نے سمجھ لیا۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں نا تو ہمارے وہ اعمال جو اللہ اور میرے درمیان ہیں بس وہ مرتے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عمل جو اللہ اور بندے کے درمیان تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ تیسرا کوئی اور بھی اس کے اندر شامل ہے، کسی انسان کا بھلا کر دیا، کسی مخلوق کا بھلا کر دیا، ہم قبر میں چلے بھی جائیں گے، ہمارا وہ عمل جب تک باقی ہے ہمیں اجر ملتا ہی رہے گا۔ او علم ينتفع بھی، کسی کو علم سکھایا ہے، علم سکھانا بھی کسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، فائدہ کر دیا ہے، یہ فضیلت ہے۔ آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد آخری حدیث سنا کے 2 حدیثیں اور بات ختم، تاکہ بات خوب واضح ہو جائے کہ ہم نے کیسے فائدہ لینا ہے اس رمضان سے۔ ہماری نظروں میں جو بندہ عبادت گزار ہو نا، تہجد گزار ہو، تہجد پڑھنے والا، نوافل پڑھنے والا، قرآن کثرت سے پڑھنے والا، ہماری نظروں میں اس کی فضیلت بڑی ہے، لیکن جو دین کی بات سکھاتا ہے، جو بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، مسجد کا امام ہے، نماز پڑھاتا ہے، خطبہ دیتا ہے، درس دیتا ہے، واعظ کرتا ہے، بس نوافل اتنے نہیں پڑھتا، تہجد اتنی نہیں پڑھتا، فرائض پڑھتا ہے، بس ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ مولوی صاحب سے دعا نہیں کروانی، دعا ہم نے وہ تہجد گزار سے کروانی۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سن لیں، آپ نے فرمایا، 2 حدیثیں میں ان میں سے ایک سناؤں گا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار پہ ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، اس کی فضیلت سارے ستاروں پہ ہوتی ہے۔ یہ عبادت گزار لاکھوں مل جائیں یہ ستارے ہیں، اور عالم اکیلا 14ویں رات کا چاند ہے۔ سارے ستارے مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ عمل کیا ہے جس سے اوروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ عالم وہی کر رہا ہے نا، باز کر رہا ہے، درس دے رہا ہے، اوروں کی اصلاح کر رہا ہے، اور عبادت گزار وہ کام کر رہا ہے جو صرف اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ بس جو وہ کام کر رہا ہے جس سے اوروں کو فائدہ مل رہا ہے، اس کی فضیلت آپ نے سن لی حدیث میں۔ آخری حدیث سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ آج کا جمعہ میری زندگی کا مشکل ترین جمعہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کا کروڑا ثواب میرے والد گرامی کو دے۔ میں جب آیا، مجاہد صاحب کی کال آئی تو میں ہاسپٹل میں تھا اپنے والد کے پاس، اور جب میں ممبر پہ کھڑا ہوا تو میرے بھائی کی کالیں آنا شروع ہو گئیں، اور ان کا میسج آیا کہ ابا جی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کروڑا ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی بشری خطاؤں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور ان کی دیگر جو اولاد جو دین کے کام کر رہی ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان راہبا عبد اللہ 60 سنہ، ایک راہب تھا، عبادت گزار تھا، جس نے 60 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ راہب اس کو کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا ہو،
میرا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا رہنا سہنا مسجد ہے بس. وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو قضاء حاجت کے لیے پیشاب وغیرہ کے لیے نکل کے پھر واپس آ جاتا ہے، بس یہی اس کا کام. اس نے 60 سال تلک اللہ کی عبادت کی اور ان 60 سالوں میں ایک بھی گناہ نہیں ہے، ایک بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. لیکن یہ نیکیاں کون سی ہیں؟ جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. بس 60 سال کے بعد ایک دن وہ باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے خیمے کے پاس، اس کی عبادت گاہ کے پاس ایک خیمہ لگا ہوا ہے. انسان تھا، اس نے خیمے میں جھانکا، یہ کون ہے؟ شاید کوئی پریشان نہ ہو. تو وہاں ایک لڑکی تھی خوبصورت. شیطان اس پہ حاوی ہو گیا. اس نے 60 سالوں میں ایک بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی. اس انسان نے اس عورت کو اس کے خیمے میں گھس گیا اور 6 راتیں اس کے ساتھ بدکاری کرتا رہا. 6 راتیں بدکاری کرنے کے بعد اس کو افسوس ہوا، یہ کیا کر بیٹھا ہوں، ساری زندگی گناہ نہیں کیا ایک بھی، اور یہ گناہ کیا بھی تو اتنا بڑا. غسل کیا، نہایا، فاتح مسجد، اپنی مسجد میں آیا، رونے لگ گیا. 3 دن ہو گئے مسجد میں بیٹھا ہے، روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، بھوکا ہے، کہیں سے کھانا بھی نہیں آ رہا. 3 دن گزر گئے بھوک سے. کسی نے روٹی بھیج دی کہ چلو یار نیک تھا، غلطی ہوگی اس سے. روٹی آئی تو توڑ کے کھانے لگا نا. ایک سائل آ گیا، میں بھوکا ہوں روٹی دے دو. اس نے آدھی توڑی اس کو دے دی، دوسری آدھی کھانے لگا. ایک سائل اور آ گیا، بھوکا ہوں روٹی دے دو. اس نے وہ آدھی بھی اس کو دے دی. ایک روٹی تھی، خود 3 دن کا بھوکا تھا. اس نے وہ روٹی آدھی آدھی دونوں سائلوں کو دے دی. اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، جاؤ اس کی روح قبض کر کے لاؤ. روح قبض ہوئی. ذرا غور کے ساتھ سنیے گا. روح قبض ہوئی اور فرمایا اللہ نے فرشتوں کو اس کا میزان قائم کرو، ترازو قائم کرو. فرشتوں نے ترازو قائم کیا. خالق و مالک نے حکم دیا رکھو اس کے 60 سالوں کی وہ عبادات جو میرے اور اس کے درمیان، جس کو عمل قاصر کہتے ہیں، رکھو ایک پلڑے میں. وہ 60 سالوں کی انفرادی عبادات ایک پلڑے میں رکھی گئی اور 6 راتوں کا زنا دوسرے پلڑے میں رکھا گیا. 6 راتوں کے زنا کا پلڑا بھاری ہو گیا، 60 سال کی عبادتوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. فرشتے دوڑے، اس کو پکڑے، پھینکے اس کو جہنم میں. مالک نے فرمایا رک جاؤ، اس نے مرنے سے پہلے زندگی میں ایک ہی عمل کیا تھا، عمل متعدی، جس سے اوروں کو فائدہ ہوا. وہ کیا ہے؟ بھوکھوں کو روٹی کھلائی تھی، اس نے کھلائی تھی. وہ لے کے آؤ وہی روٹی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ روٹی لائی گئی اور لا کے وہ روٹی اسی طرح اس کے نیکیوں والے میزان میں رکھی گئی. 60 سال کی انفرادی عبادات جو کام نہیں کر سکی تھیں، وہ اس ایک روٹی نے جو عمل متعدی جس سے اوروں کا فائدہ کیا تھا، وہ روٹی رکھی گئی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ کی جنت کا مہمان بن گیا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس رمضان میں ایسے ہی عملوں پہ آپ توجہ دیں جو عمل متعدی ہیں، جو اوروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. کسی کی جائز سفارش کر سکتے ہیں، سفارش کر دیں. کسی کا علاج کرا سکتے ہیں، علاج کروا دیں. کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے، اس کے لیے راشن کا بندوبست کر دیں. اس طرح کے کاموں کے اوپر آپ جو بھی کر سکتے ہیں، وہ سفارش کرنا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی کر دیں. اللہ کو بڑا محبوب ہے. آخری حدیث سنائے بغیر بات ختم کر دوں گا تو سمجھو بات ادھوری رہ جائے گی. ابھی حدیث ذہن میں آئی. آپ نے فرمایا میں کسی کے ساتھ جاؤں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور اس کی جو جائز ضرورت ہے وہ میں پوری کر سکتا ہوں، وہ سفارش ہو کوئی بھی ہو میں پوری کر دوں. یہ عمل مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے یہ عمل زیادہ پیارا ہے. کسی کا میں بھلا کر دوں، کسی کا میں فائدہ کر دوں، یہ فائدہ کرنا مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے. کیوں؟ اس اعتکاف کا تعلق اللہ بندے کے ساتھ ہے بس. لیکن اس کا تعلق جہاں اللہ اور بندے کے ساتھ ہے، وہاں کسی اور کے ساتھ بھی ہے. تو ایسے اعمال پہ توجہ دیں. اللہ سے دعا ہے اللہ زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، موت دے تو ایمان کی اعلیٰ ترین کیفیت میں اپنے پاس بلائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.